بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ محترم دینی بھائیوں، آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ اعتکاف میں کیا کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے، اعتکاف اللہ رب العزت کی طرف سے معتکف کے لیے ایک گراں قدر تحفہ ہے، لہٰذا اعتکاف کی خوب قدر ہونی چاہیے اور بھرپور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اعتکاف سے جو لوگ اعتکاف میں رہتے ہیں انہیں شب قدر کی تلاش میں آسانی ہوتی ہے، لہٰذا شب قدر میں ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کی خوب تلاوت کریں، چونکہ رمضان اور قرآن کا ایک خاص تعلق ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں۔ اسی طرح ذکر و اذکار میں مشغول رہیں، یعنی اللہ رب العزت کا ذکر اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھی پڑھیں۔ اسی طرح لایانی باتوں سے پرہیز کریں اور اچھی باتوں کی تشہیر کریں، دین کی باتیں خوب زیادہ سے زیادہ بولیں، زیادہ سے زیادہ دوسروں کو بتائیں۔ اگر ہم دین کی باتیں نہیں جانتے ہیں تو دوسرے سے سنیں۔ بھائیوں، اعتکاف میں جب ہم بیٹھیں تو یہ ظاہر ہے کہ ہر آدمی پڑھا لکھا نہیں ہوتا ہے، اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان پڑھ ہوتے ہیں، جو نہیں جانتے کہ اعتکاف میں کیا کرنا چاہیے، تو انہیں عالموں سے پوچھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے جو وہ بتاویں۔ تو موٹی موٹی باتیں میں یہاں عرض کرتا ہوں کہ ایک روٹین بنا لیں اور اس روٹین کے تحت اپنا عمل کریں۔ سونے کا بھی روٹین ہو، کھانے کا بھی روٹین ہو، کب کھائیں کب سوئیں، اور ساتھ ہی ساتھ ذکر و اذکار کب کریں۔ تو اعتکاف میں ایک تسبیح رکھیں اور 100 مرتبہ تیسرا کلمہ کو پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ اسی طرح 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، جو درود آپ کو آتا ہو، چھوٹا سے چھوٹا درود ہو یا بڑا درود ہو، جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ درود ہو یا صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا صلی اللہ علی محمد، جو بھی درود آئے آپ پڑھیں۔ اسی طریقے سے 100 مرتبہ استغفار پڑھیں، یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اسے بھی 100 مرتبہ پڑھیں۔ اور نفل نماز زیادہ سے زیادہ پڑھیں، 2 رکعت کی نیت کریں اور ہاتھ باندھ کر جیسے نفل نماز پڑھی جاتی ہے 2 رکعت پڑھیں، اور اللہ سے خوب رو رو کے تنہائی میں دعا مانگیں، چونکہ اللہ اور بندے کا اس وقت خاص تعلق رہتا ہے، بیچ میں دوسرا کوئی حائل نہیں ہوتا ہے، تو موقع ہی موقع رہتا ہے، چاہے تہجد میں ہو، چاہے دن میں ہو، رات میں ہو، جیسے بھی ہو، اپنے رب کو منانے کے لیے خوب جتن کریں، خوب دعائے استغفار پڑھیں، اپنے لیے بھی دعا مانگیں، دیش کے لیے بھی امن چین کی دعا مانگیں، اپنے بچوں کے لیے بھی دعا مانگیں، عام انسانوں کے لیے بھی دعا مانگیں۔ تو جو دعا مانگی جاتی ہے وہ اعتکاف میں وہ قبول ہوتی ہے، تو اس کی کوشش ہو۔ اور صلاۃ التسبیح پڑھیں، اوابین کی نماز پڑھیں، اشراق کی نماز کی پابندی کریں، چاشت کی نماز پڑھیں، ساتھ ہی اور بھی جو نماز نفل نماز جتنا پڑھ سکیں، قضاء عمری زیادہ سے زیادہ پڑھ لیں اگر اس میں موقع ملتا ہے تو ان سب چیزوں کی کوشش کریں۔ باقی جو ہے وہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے صلاۃ التوبہ ہے، 2 رکعت نفل نماز صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھیں، اور
اللہ سے معافی مانگیں، پچھلے جو گناہ ہیں اس کو یاد کر کے روئیں دھوئیں، اللہ سے معافی مانگیں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم لیں، اور اللہ ضرور جو ہے وہ توبہ کو قبول کرے گا۔ تو صلاۃ التوبہ پڑھ کے بھی اللہ سے توبہ کریں، اور بھی اس کے علاوہ جو سمجھ میں آئے دین کی باتیں وہ خوب کریں۔ دنیا کی باتیں مسجد میں بالکل نہ کریں، اور بالکل خاموش بھی نہ بیٹھیں، دین کی باتیں خوب کریں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اعتکاف میں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، آمین۔